وفاؤں کے تعاقب میں دشت جنون سے اٹھنے والی صدا صحرا۔ عزیز ساتھیو، السلام علیکم۔ فنون ادب کے اعتبار سے غزل کے ہر شعر میں الگ الگ مضمون بیان کیا جاتا ہے، لیکن سہنے والے دل کے اعتبار سے صرف الگ الگ مضمون کہنا کافی نہیں، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ غزل کے ہر شعر میں ایک الگ زمانہ، ایک الگ رویہ، ایک الگ کہانی، ایک الگ یاد، ایک الگ سانحہ، ایک الگ زاویہ اور ہجر و وصال کا ایک الگ لطف آباد ہوتا ہے۔ لیکن ان سارے حوالوں سے آپ تب تک بہرور نہیں ہو سکتے جب تک آپ انہیں دل پہ نہیں لے لیتے، ورنہ کہنے اور سہنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ سننے اور سر دھننے کا فلسفہ ایک ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک غزل آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جس کو میں نے اپنی ذات کے اعتبار سے تحریر کیا ہے۔ آپ اپنی ذات کے اعتبار سے کوئی رنگ دیکھ لیں، جہاں ہماری محسوسات ایک ہو جائیں وہیں سے ادب فن کے سانچوں سے نکل کر زندگی کے سانچوں میں ڈل جائے گی۔ میرے حلق کو صدا مل جائے گی اور میری صدا بصحرا سے بلند ہو جائے گی۔ شکریہ۔ پچھلی محبتوں میں خسارے کا سبب تھا، پچھلی محبتوں میں خسارے کا سبب تھا، ہر چیز سنبھالی ہے جہاں جو بھی تھا جب تھا۔ اس بار محبت نے سبھی جلوے دکھائے، اس بار محبت نے سبھی جلوے دکھائے، ملنا تھا ساتھ رہنا بچھڑنا کی طرف تھا۔ آتے ہوئے میں صبح اجالا تھا ضیا تھا، آتے ہوئے میں صبح اجالا تھا ضیا تھا، جاتے ہوئے ایک خوف اندھیرا تھا کہ شب تھا۔ رسماً محبتوں کا حوالہ بھی دے چلا، رسماً محبتوں کا حوالہ بھی دے چلا، الزام یہی تھا کہ تیرا پیار عجب تھا۔ جو داؤ پہ لگنے تھے وہ احباب تھے میرے، جو داؤ پہ لگنے تھے وہ احباب تھے میرے، اور جس کو بچانا تھا تیرا گھر تھا نسب تھا۔ میں نے محبتوں کے جو معیار سکھائے، میں نے محبتوں کے جو معیار سکھائے، وہ یاد تو رکھے گا کہ ایک شخص غضب تھا۔ یہ سچ ہے دریدہ تھا میرا دامن قبول، یہ سچ ہے دریدہ تھا میرا دامن قبول، یہ سچ ہے واجبی سا اسے پاس ادب تھا۔ اور رسوائیوں کے بعد جو تنہا ہوئے فضل، رسوائیوں کے بعد جو تنہا ہوئے فضل، پھر وہ تھا خاموشی تھی اور ہجر بلب تھا۔ پچھلی محبتوں میں خسارے کا سبب تھا، ہر چیز سنبھالی ہے جہاں جو بھی تھا جب تھا۔